اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ السلام کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ عنوان نمبر 30 ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پیش آنے سے یا چھوٹی چھوٹی بیماریاں پیش آنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ تھوڑی سی پریشانی ہے، گھبرا گیا، بخار ہوا، سر درد ہو گیا، جبکہ یہ بندے کے لیے پیسے اجر بن رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو جب میں نے ہاتھ لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو دونوں اجر ہوگا، کیونکہ حضور کو معصوم الخطا ہے۔ تو احمد والد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میرے لیے دونوں اجر ہے۔ جب کسی بندہ مومن کو بخار ہوتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے ہاں تشریف لے گئے اس کی عیادت فرمانے کے لیے۔ اللہ کرے جب ہم بھی کسی وقت پہ بیمار ہو تو حضور ہماری بیمار اسی کے لیے تشریف لے آئے تو پھر بیماری کا مزہ نہیں آ جائے گا، بیماری کا تو پھر لطف ہی آ جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو شدید کھانسی رہتی تھی، شدید کھانسی میں مبتلا رہتے تھے، لیکن جس کے لیے وہ دعا کر دیتے اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ ان کی والدہ محترمہ نے لائن پہ لگ کے انہی سے آ کر انہی کے حق میں دعا کرواتی۔ اب ان کو صحت ہو گئی، انہوں نے اپنی اما جان سے عرض کیا کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ کہا بیٹا میں نے تیرے لیے تیری بیماری کے لیے تجھ سے دعا کروائی ہے۔ کہا ماں کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب میں شدید بیماری میں مبتلا تھا، کھانسی میں مبتلا تھا، جب مجھے تکلیف ہوتی تو وہ پوچھتا تھا تم بتاؤ کیسے ہو۔ اب وہ بات ختم ہو گئی، اب وہ لطف چھین گیا ہے۔ حضور ایک عرابی کے ہاں تشریف لے گئے تو اس عرابی نے عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بخار ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے آگے سے عرض کیا جب کہ یہ ایک کوڑے پر حملہ آور ہوا ہے اور اس کو قبروں کی زیارت کروا دے گا، تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے ہی ہوگا، پھر اس کے عرابی کا انتظار ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تیسری حدیث شریف حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا
کہ تبدوا ما فی انفسکم اور من یعمل سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ان آیات کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے مراد بندوں کو پہنچنے والی مصیبتیں ہیں، بندوں کو پہنچنے والی آزمائشیں ہیں جن کی برکت سے بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے سامنے بخار کو برا بھلا کہا گیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بخار کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ مومن کو کانٹا چبھتا ہے اس میں بھی اجر ملتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی کم تکلیف ہو تو بندہ مومن کو اجر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مالک، مجھے بخار مبتلا رکھ، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اور حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ملتا تھا تو ان کا شدید جسم وہ درد رہتا تھا۔ تو ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ گھبرا جاتے ہیں، شکوے شکایات لے آتے ہیں زبان پہ، جبکہ یہ بیماریاں میرے اور آپ سے جو دنیا میں رہ کر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، یہ ان کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، تو ایک دن انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ کہا تم اس بات پہ پکے ہو؟ ہاں۔ کہا پھر مجھے طلاق دے دو۔ اب وہ خاموش ہو گئی کہ میں نے کہا بھی خود ہے اور اس نے مطالبہ اس قسم کا کر دیا ہے، کہتے چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب جا رہے تھے تو رستے میں کوئی معاملہ ہوا، کسی طرح اس صحابی کو چوٹ لگ گئی، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، اب میں نے آپ سے طلاق نہیں لینی۔ کہا بھائی کیا مسئلہ حل ہوا ہے؟ تو نے خود طلاق مانگی ہے، اب تم کہتی ہو میں نہیں لینی۔ کہا میں نے آپ سے ہی سنا تھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس بندے کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ چونکہ جب سے میں آپ کی شادی میں تھی، آپ کے نکاح میں تھی، تو اس وقت سے آج تک آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی تھی، تو میں نے سوچا کہ جس بندے سے اس کا رب ہی ناراض ہو اس کے نکاح میں رہ کے کیا کرنا ہے، اور جو کہ آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہے، لہذا مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اگر ہم اللہ پاک ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے، نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، انعامات سے مالا مال فرماتا ہے، تو ہم اتنا چرچا نہیں کرتے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت دی جائے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اس وقت نہیں ہم کرتے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خدا نہ خواستہ حالات تھوڑی سی کروٹ بدلتے ہیں، پھر ہماری زبان پہ شکوے شکایت پوری نہیں پڑتی، بچوں کی فیسز کا مسئلہ بھی ہے، ان کی اخراجات بھی ہیں، اماں کی دوائی لینی ہوتی ہے، ابا جی کی دوائی لینی ہوتی ہے، پوری نہیں پڑتی۔ بھائی جب رب نے آپ پہ کرم فرمایا تھا اس وقت اعلان کیوں نہیں کیا؟ اس وقت چرچا کیوں نہیں کیا کہ آج کل میرے رب نے میرے اوپر بڑا کرم فرمایا ہوا ہے، اب تھوڑی سی پریشانی آئی ہے
تو ہم گھبرا گئے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے کو دیکھا جس کی عمر قریب 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں کیا ہوا؟ کہا جی سر کو بڑا شدید درد ہے۔ کہا پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ نہیں جی پہلے تو کبھی نہیں ہوا، پہلی بار ہی ہوا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ نے تیرے اوپر 35 سال کرم فرمایا تھا اس وقت اعلان تو نہیں کیا، آج ہلکی سی تکلیف آ گئی ہے تو اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ میرے سر کو بڑا درد ہے۔ تو ہم سارے ہی سمجھ کا شکار ہیں۔ یہ نہیں میں کو اپنے آپ کو خارج کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو صوفی بنانے کی کوشش نہیں کرتا، میں بھی آپ کے لسٹ میں شامل ہوں کہ جب تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یارو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکلیف برداشت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اشخاص نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نبیوں کو تو بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں، تو آپ کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا سابقہ نبیوں کی تکلیفیں میری اکیلی دائم والی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن کبھی حضور نے شکوہ کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکے کے چوک میں چیر کے ٹوٹے کر کے رکھ دیا جاتا ہے، شکوہ نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ زبان پہ کوئلے رکھے جاتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ان کے جسم میں میکے ٹھوکی جائے وہاں پہ لگائی جاتی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ امیہ اوپر چار پہ ڈال کے خود بیٹھ کے بلال حبشی پر وزن ڈالتا ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح صبر کیا ہے، کس طرح صبر کیا ہے۔ اس بات کو پوری توجہ سے سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سلمہ تھے، یہ سلمہ بندے کا نام بھی ہے۔ ان کے شوہر ابو سلمہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی، حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو ابو سلمہ اور سلمہ اور ام سلمہ نے رضی اللہ عنہم نے مدینہ شریف جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ایک رستے پر جا رہے تھے جنگل میں، تو جو ام سلمہ کے میکے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو مدینے نہیں جانا چاہیے، ہماری بیٹی آپ چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں۔ تو جو ابو سلمہ کے سسرال یعنی ام سلمہ کے سسرال تھے، ابو سلمہ کے جو ماں باپ تھے، انہوں نے کہا بیٹا ہمارا ہے، ہماری نسل میں سے ہے، لہٰذا ہم نے بیٹے کو نہیں جانے دینا۔ وہ ہاتھا پائی ہوئی، جھگڑا ہوگا، جس طرح بھی کہہ لیں، تو ابو سوری جو سلمہ تھے یعنی ان کے جو بیٹے، اور کسی نے زور لگایا ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ اب ان کو لے کے چلے گئے، ابو سلمہ خود مدینہ شریف چلے گئے اور ام سلمہ جنگل میں ہی رہ گئی۔ 1 سال تک بیٹھ کے روتی رہی۔ کتنی دیر رو لو گے؟ ایک دن نہیں رویا جاتا، ایک دن نہیں صبر ہوتا، ایک دن ہم بس بیٹھ کے پورے نہیں اتر سکتے۔ 1 سال تک روتے رہے، روتی نہیں۔ سال کے بعد ان کے چچا زاد بیٹے کا ان کے پاس سے گزر ہوا، داستان سنی، اور گھر جا کر انہوں نے جا کے بات کی ام سلمہ کے ماں باپ سے کہ صرف اس عورت کا یہ قصور ہے کہ یہ حضور کا کلمہ پڑھتی ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہوا ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے۔ بات ادھر ادھر چلی، دونوں طرف سے دل درد ہوئے۔ انہوں نے بیٹا دے دیا اور کہا ہمارے پاس ہی رہ جاؤ، تو کہا میں حضور کے مدینے میں جا کے رہوں گی، میں حضور کے مدینے میں جا کے رہوں گی۔ کہا تم اکیلی ہو،
تنے تنہا جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کہا اللہ تو میرے ساتھ ہے نا، میں جاؤں گی۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سفر شروع کیا تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس مکے کی کنجی تھی اور آج بھی ان کی نسل میں چل رہی ہے بیت اللہ کی کنجی، کہتی میں نے ان سے زیادہ کوئی نیک بندہ نہیں دیکھا تھا، وہ مجھے مل گئے۔ جب میں نے سواری پر بیٹھنا ہوتا سواری کو نیچے بٹھاتے خود دور چلے جاتے، میں بیٹھ جاتی خود سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلتے، پھر جب میں نے کہیں آرام کرنا ہوتا وہ سواری کو بٹھا دیتے، میں لیٹ جاتی وہ کہیں دور جا کے لیٹ جاتے۔ اس طرح انہوں نے مدینہ شریف کا سفر طے کیا۔ پھر بھی فرماتی ہے لوگوں میرا نصیبے دیکھو میں حضور کے شہر میں آ گیا، میں حضور کے شہر میں آ گیا۔ اچھا آپ صبر کیا، حوصلہ کیا، اجر کیا ملا؟ ایک وقت آیا ابو سلمہ فوت ہو گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت سلمہ کے بعد فوت ہو گئے۔ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی حضور میرے شوہر فوت ہو گئے، تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے اس سے بہتر کوئی شوہر عطا فرما، اس سے بہتر کوئی شوہر عطا فرما۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ ابو سلمہ تو بڑے نیک آدمی تھے، ابو سلمہ تو بڑے خوبصورت اور خوبصیرت آدمی تھے، یہ تو ان کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ خیر حضور نے فرما دیا، اب اماں جی دعا مانگتی رہی، پھر وقت آیا میرے آقا نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ یہ صبر کرو، تحمل سے کام لے، حوصلے سے کام لے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔